گزشتہ گفتگو میں غالباً وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے بات کی گئی۔ ان کا پس منظر کیا تھا، طریقہ کار کیا ہے، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے، تو اسی حوالے سے 2 دن باتیں کروں۔ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کا شریعت اپیل بینچ جو ادارے ہیں، ہمارے دستوری ادارے ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک میں قانوناً ملک میں شریعت کے خلاف کوئی قانون ہو اس کی سماعت کریں، کوئی درخواست آئے اور خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں، سبوٹل نوٹس۔ ملک میں شریعت کے کوئی اختصاص ہے کہ فلاں قانون شریعت کے خلاف ہے، ان کے اختیار آگے سنیں۔ شریعت کے خلاف محسوس کریں کی رائے بن جائے کسی کے خلاف ہے تو اس پر واضح فیصلہ دے کہ یہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ فلاں شریعت کے فلاں حکم کے خلاف ہے، اور اس پر حکومت کو ہدایت کرے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر ترمیم کر کے شریعت کے مطابق پر یہ وہ بناؤ کیسے، پھر وہ اسلامی نظری کونسل سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو قانونی پوزیشن ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک اگر آپ نے متبادل قانون نافذ نہ کیا تو یہ منسوخ ہو جائے گا، اور وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ قانون بہت مضبوط ہے، لیکن 2 حوالوں سے یہ سارا کاروائی جو ہے نا، زبانی جمع خرچ معلوم۔ ایک اس حوالے سے کہ باقی شرعی عدالت کے جج اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ کے جج جو علماء ہیں، تو جج صاحبان تو ڈیوٹی، جج صاحبان میں سے 2-4 ہوں گے، وہ تو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ان کی تبادلہ ہوتا ہے شعبے میں، ان کو تو کوئی فرق نہیں۔ علماء میں سے 2-3 آدمی لیتے ہیں، یہ قانون کی ضرورت ہے کہ یہ علماء میں سے وفاقی شرعی عدالت میں بھی اور شریعت اپیل بینچ وہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے جج نہیں، جسٹس ہی کہلاتے ہیں، لیکن جسٹس کا اسٹیٹس حاصل کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتائی، 2 سال کے لیے کنٹریکٹ ہوتے، کوئی بھی عالم کسی عالم کو بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اصول کے تحت حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رہے ہیں، پیر محمد کرم شاہ صاحب رہے ہیں، پشاور کے مولانا عبدالقدوس رہے ہیں، مولانا ملک غلام علی رہے ہیں، جسٹس شجاعت حسین قادری رہے ہیں، یہ علماء تھے، وقتاً فوقتاً رہے ہیں۔ ان کو فیصلے میں شرکت ہے، ان کی ٹائٹل بھی جسٹس کا ہی ہے، لیکن اسٹیٹس جسٹس کا نہیں۔ اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ سود کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ نے آخری فیصلہ دے دیا تھا کہ فلاں فلاں قانون شریعت کے خلاف ہے۔ حکومت کو نوٹس دے دیا تھا کہ فلاں تاریخ تک ختم کر دو، نہیں کیا تو ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہو جانے تھے۔ قانونی صورتحال یہ وزیر اعظم نواز شریف تھے، اب آرڈر میں کوئی ابہام نہیں، یہ فیصلہ لکھا تھا مولانا تقی عثمانی نے، اور ان کے تاریخی فیصلوں میں سے بڑا تو موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ فیصلے میں سماعت میں کوئی ابہام نہیں۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل راستے کیا ہے؟ انہوں نے ایک نظر ثانی کی اپیل کا حق ہوتا ہے،
کسی بھی فیصلے کے خلاف ایک دفعہ اور غور کر لے، بس یہ اسے کوئی نظر ثانی کی اپیل، ایک دفعہ اور غور کر۔ حکومت خود فریق نہیں بنی، ایک بینک سے اپیل کروا دی کہ اس کا نظر ثانی، ہم متاثر ہو رہے ہیں، ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں۔ نظر ثانی کا اصول یہ ہے کہ جس بینچ نے فیصلہ کیا ہو نظر ثانی وہی، تاکہ اگر کوئی تھوڑی بہت حکم ہے تو دور کر دے، اشکال دور کر دے۔ یہ روایت ہے، قانون نہیں، روایت ہے۔ نظر ثانی وہی بینچ کرتا ہے جس بینچ نے وہ فیصلہ کیا۔ نظر ثانی کے بیچ دلوا دی اور سٹے لے لیا۔ نظر ثانی کے ساتھ سٹے کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، موجودہ سٹے کسے کہتے ہیں کہ جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہ ہو جائے موجودہ صورتحال برقرار رہے، اس کو سٹے آرڈر کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم فیصلہ کریں گے، جب تک ہم فیصلہ نہ کر لیں موجودہ صورتحال، اس وقت ملک کا سارا مالیاتی نظام اس سٹے آرڈر پر قائم ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ اپیل کی، سپریم کورٹ کی مرضی ہے جب چاہے تاریخ نکالے، 20 سال کے کیس پڑے ہوئے ہیں، تاریخ نہیں نکل رہی، ڈال دی، اپیل منظور کر دی، سماعت کے لیے سٹے آرڈر جاری کر دیا اور درخواست فریزر میں ڈال دی، اس انتظار میں کہ فیصلہ کرنے والے بینچ کے مولوی جج جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو ہم نئے علماء لائیں اور نظر ثانی کو کریں۔ طریقے بات سمجھ آیا؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کی اور اسپیکر مشاہد کی مدت پوری ہو گئی، دونوں بہت یہ سب بھی بہت پسند، جسٹس کے کرم شاہ صاحب مرحوم بہت، ان دونوں کی مدت ختم ہونے کا انتظار تو ختم ہو گئی، نئے جج نئے لائے گئے، 3 جج نئے لائے اور نئے جج لا کے بینچ بنایا گیا اور نظر ثانی کے اپیل کے سامنے انہوں نے ایک بڑا پیچیدہ ماحول ہے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا، نظر ثانی کی اپیل سنی، انہوں نے کہا کہ اس کی سماعت کے دور دیکھی، فائل دیکھی، فلاں جگہ سماعت کے پروسیس میں کچھ سکم رہ گیا ہے، اس کے پروسیس میں فلاں جگہ سماعت میں کوئی سکم رہ گیا ہے، اس لیے اس کیس کی اثر نو سماعت کی جائے، وفاقی شرعی عدالت میں اثر نو سماعت کا مطلب ہے 0 پوائنٹ پہ آ گیا، 10 دن رہی ہے، پہلے فیصلے کے اس مقام تک پہنچنے میں 18 سال لگے، یہاں سے اب شروع کیا نا، وہاں سے جب شروع ہوا تھا تو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک کتنا وقت لگا تھا؟ 18 سال۔ اب یہ چپکے سے یہ لکھ دیا دوبارہ سماعت کی چاہیے، 18 سال۔ میں نے اس پہ لکھا تھا کہ لوڈو کا سانپ لڑ گیا میں، لوڈو کھیلیے کبھی؟ ہاں میں بہت کھیلتا رہا ہوں، لوڈو چلتے 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 99 پہ پہنچے، سانپ لڑے اور 0 پہ آ جائے، ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمیں 99 پہ پہنچ کے لوڈو کا سانپ لڑا ہے اور ہم 0 پوائنٹ، ایک کام سے نہیں، اس پر
ان جج صاحبان میں سے جو علماء تھے بہت ہو گئے. میں نے ایک سے پوچھا ارے یہ کیا کیا یار, یہ آپ نے کیا کیا؟ اب سیدھا کہہ دیتے فیصلہ غلط ہے. نئے گدی گیڑے میں ہم کو ڈال دیا. گدی گیڑا سمجھ, سیدھا کہتے فیصلہ غلط ہے. ان کا ارشاد یہ تھا کہ یار یہ لکھ کر ہم نے کافر ہونا تھا کہ فیصلہ غلط ہے. اپنے اپنا ایمان بھی بچانا تھا. یہ فیصلہ تو قرآن و سنت کا تھا, ہم نے فیصلے کو غلط کہہ کے کافر ہونا تھا. ہم نے یہ نہیں لکھا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے. ہم نے کہا سماعت میں تھوڑا سکم رہ گیا, اثر نو غور کر لیا جائے اور 0 پوائنٹ پہ چلے گا. ہم 18 سال پیچھے. میں طریقے واضح سمجھا رہا ہوں. جب وفاقی شرعی عدالت کے پاس آ گیا, انہوں نے کیا کیا؟ جب بات 0 پوائنٹ پہ آ گئی تو 0 پوائنٹ پہ آ گئی. اس میں یہ بات بات کسے کہتے ہیں, اس کی فنی تعریف کیا ہے, فقہی تعریف کیا ہے, کون سی صورت باب میں شامل ہے, کون سی نہیں شامل, کیا ہے کیا, لمبی کہانی. ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے بات ہو چکی 18 سال کے دوران. بینک انٹرسٹ پہ ربا کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہو چکی. ان ساری بحثوں کا احاطہ کرنے کے بعد فیصلہ لکھا گیا. لیکن کیونکہ 0 پوائنٹ پہ بات سیرو کر رہا تھا تو وفاقی شرعی عدالت نے 30 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ جاری کر دیا علماء. کوئی ربا کسے کہتے ہیں, اس پہ اطلاق ہوتا ہے, بینک انٹرسٹ کی کون سی شکل ربا میں ہے, کون سی نہیں ہے, اور یہ کرنسی کی قیمت میں اضافہ کمی بیشی ہوتی ہے, یہ ربا میں ہے یا نہیں ہے. یہ 30 سوالات ملک کے 200 علماء کو بھیج دیے, تمام مقام اصل اور کر رہے ہیں. ہم سمجھیے کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک تو وہ تھا نا لوڈو کا سانپ لڑا, پیچھے 18 سال پیچھے چلے گئے. ایک اور بات یہ کہ 30 سوال فقہی نوعیت کے 200 علماء کو بھیجے گئے ہیں, تو جواب سب کا ایک ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ ہاں تو بنوری ٹاؤن کا جواب اور ہوگا, دارالعلوم کا اور ہوگا, جامعہ شفیعہ کا اور ہوگا, جامعہ مدنیہ کا اور ہوگا. مودودی حقائق کیا ہیں؟ کیا جی, حقانیہ کا اور ہوگا اور عثمانیہ کا اور ہوگا. فکری کی ایک تھی کہ 200 علماء کو بھیجا ہے, تو ظاہر بات ہے بریلوی لکھیں گے, حدیث لکھیں گے, شیعہ لکھیں گے, دیوبندی لکھیں گے, تو 5-7 فرق تو ہوں گے نا. فکری بدنس تو ہونے ہونے. ان کو بنیاد بنا کے یہ کہیں گے کہ علماء کا اتفاق نہیں ہے اس چیز کو. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی مسئلے کو روکنے کا, کہ اس مسئلے پہ مختلف مفتیوں سے استفسار کر کے الگ الگ جواب لیے جائیں, اور 3-4 اختلافات فریش کر کے کہ جناب اس بات پہ متفق نہیں ہے, اس پہ متفق نہیں ہے, اس پہ متفق نہیں ہے, اس کی یہ اختلافی مسئلہ ہے, متنازع. یہ تھی تکنیک. ظاہر بات ہے جواب آنے تھے, 200 جواب نہیں دینا تھا. جواب 15-20 بھی دیتے, تو 15-20 کے جواب میں الگ الگ جواب میں 30 سوالوں کے جواب 15-20 دارالفتار دے رہے ہیں, تو 8-10 جگہ تو اختلاف ہونا ہی تھا نا, نہیں ہونا تھا. وہ بنیاد بن جانا تھا. اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا فورم بنا رکھا ہے, دیوبندی, بریلوی, الحدیث, جماعت اسلامی, شیعہ, 5 ہیں, انہی کاموں کے لیے.
پانچوں اس پہ ہے، اس وقت بھی ہے. یہ ڈاکٹر سفران نعیمی شہید جامعہ نعیمیہ والے بریلوی، ابو مصطفیٰ خان قادری، اور آپ فروپڑی صاحب اور یہ عزیز اور یہ سارے ہم، میں بھی اس میں ہوں، اور مولانا فضل رحیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت صدر تھے ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید. بس لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس 15-20 آدمی ہے کہ علمی رائے رکھنے والے حضرات. ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ کام تو ہم کریں گا، یہ اس 30 سوالوں کا مشترکہ جواب بھجوائے. اگر مشترکہ جواب پانچوں مکاتب کر کے اکابر علماء کی طرف سے چلا جائے تو پھر کوئی اختلاف کرے گا بھی تو اس کی حیثیت کو نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ اس کا جواب یہی تھا. ہم نے 30 سوالوں کا جواب مشترکہ طور پہ لکھا اور پانچوں مکاتب چوٹھی کو روا کا دستخط کروائے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، حدیث بھی، شیعہ بھی، جماعت صاحب، اور سب کی طرف سے متفقہ جواب بھجوا دیا. جناب ہمارا اس آپ کے 30 سوالوں کے جواب میں ہمارا موقف ہے. اب وہ چال ناکام ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ان چالوں کا جواب اس طرح دیا جائے. اب وہ تو بند ہو گیا دروازہ. جب متفق جامعہ شفیہ بھی ہے، جامعہ نعیمیہ بھی ہے، جامعہ المنتظر بھی ہے، جامعہ الحدیث بھی ہے، جامعہ منصورہ بھی ہے، سب اب چوٹی کے ہمارا یہ متفقہ موقع بھی ہم نے جمع کرا دیا. اب وہ پتہ کھیلا تھا نا، ہم نے جواب میں اپنا پتہ پھینک دیا. اب کیا کیا؟ اس کے بعد جب وہ جواب داخل ہوا تو پہلے کیس کی تاریخیں مہینے بعد 20 بار ہوتی تھی. 7 سال تک کیس کی تاریخ ہی نہیں نکلی. ڈاکٹر سرفراز بھی شہید ہو گئے، مسلم عمر خان قادری بریلوی تھے، وہ صدر تھے. اب میں صدر ہوں ان کا. اس وقت اس فورم کا صدر میں ہوں، سیکرٹری ڈاکٹر امین ہے. ابھی ہم پچھلے دن میٹنگ کر کے مسئلے پہ کیا. ہم صرف یہی کرتے ہیں، بس ہمارا دائرہ کیا ہے، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے ایک مشترکہ رائے قائم کر کے کورٹ میں پھینک دے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس مسئلے پہ مولوی متفق نہیں. بس اور کچھ نہیں کرتے. ہم نے تو 3-4 مسئلوں پر متفقہ رائے دی ہے. 3-4 مسئلوں پر، اور وہ ہماری وہ گیم کہتے ہیں، ہماری گیم کامیاب ہے. اب کیا ہے، 7 سال تک تاریخ نہیں نکلی. 7 سال کے بعد تاریخ نکلی. اب چل رہی ہے استعمال. اب ایک نے نقطہ اٹھا دیا کہ یہ دستوری مسئلہ ہے اور دستوری مسئلے پر وفاقی شرعی عدالت فیصلہ کرنے کی مجال اس کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں. اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عدالت جس کے لیے عدالت چننے کی اہل بھی ہے کہ نہیں. نیا کٹا کھول گیا. ہم فریق ہیں اس کیس پہ. اس وقت بات کس پہ آ گئی ہے؟ جناب وہ بینک کی جو اپیل ہے انہوں نے کہا جناب آپ کچھ اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں ہونا نہ ہونا ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ تو اس کیس سننے کے اہل نہیں ہے، آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے. اس پر ایک پرانا لطیفہ سنا دوں. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے وکیل، بڑے افراد تھے، بمبئی کورٹ کے وکیل تھے. ایک کیس تھا کسی نواب کا، اپنی اثاثوں کی تقسیم کا. یہ ایک تھا، وہ ایک اور عدالت میں چل رہا. میں طریقے واردات کو چھوڑ گیا ہوتا ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل بنا لیا اپنا. ٹھیک ہے.
وہ کیس چل رہا 6 مہینے چلتا رہا، یہ چپ کر کے بیٹھو، نواب کے نواب جناب اس کو قائد اعظم نے جناب جناب صاحب آپ بولتے نہیں گئے، آپ بات ہی نہیں کرتے، بس چلنے دو یار آگے چلنے دو۔ جب ساری بحث مکمل ہو کر 6 مہینے کے بعد آخری بات ہے تو جناب صاحب جناب سر مجھے اجازت ہے، میں ایک بات، آپ اس کیس کو 6 مہینے سے سن رہے ہیں، آپ نے کیس اسٹڈی کیا؟ آپ کے ریاست کا وہ پرانی ایک کتاب نکالیے، آپ کا ریاست کا قانون ہے، اس میں لکھا ہے کہ اتنی مالیت کا کیس آپ سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کریں، اور یہ اس سے ڈبل مالیت کا ہے۔ سوری ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیس فال، یہ طریقے بات یہی ہو رہا ہے کہ یہ عدالت سننے کی اہل ہے کہ نہیں۔ ابھی پچھلے چیف وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کا نواز پڑھے آپ نے؟ ابھی سے ایک پیشوی کا یار ہم بینک تو بند نہیں کر سکتے نا، اسمبلی میں جاؤ، دستور سازی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا دائرہ اختیار میں نہیں ہے، دستور سازی کا مسئلہ ہے، اسمبلی میں جاؤ، دستور قانون سازی کرو، پھر کرو، قانون تو ہو چکا۔ میں آپ کو طریقے واردات بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کو روکنا چاہیں تو ایک مثال ہو، یہ مثال سامنے آ گئی، ہم اس کولو کے بیل میں وہی آنکھیں کولو میں بیل کی آنکھیں بند کر لیتے، وہ 2 گھنٹے چکر کاٹتا رہتا ہے، آنکھیں کولو پہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، دیکھا ہے کولو آنکھوں پہ پٹی ڈال دیتے، 10 گھنٹے میں پھرتا رہے گا نا، جب آنکھ کھولے گا تو وہی کھڑا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ کیس ملک کا سپریم کورٹ کے فریزر میں پڑا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں آئی ایم ایف اور یہ ایف اے ٹی ایف اور یہ تو اس کا قبضہ کر ہی لیا انہوں نے ایک پلان پیش کیا کہ پاکستان میں جو زمینیں ہیں نا، جدید ترین زرعی آلات کسی بڑے فارم پہ استعمال ہو سکتے ہیں، کم از کم 8,000 ایکڑ کا فارم ہو، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پہ بڑے آلات نہیں چل سکتے، مشکل ہوتا ہے، اور جب تک آپ بڑے آلات استعمال نہیں کریں گے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں، کوئی 10 ایکڑ ہے، کوئی 20 ایکڑ ہے، کوئی 50، بڑی سے بڑی 100 ایکڑ ہوگی۔ یہ وہ آج کی جدید ترین مشینری ہے نا، یہ چھوٹے فارموں میں مہنگی پڑتی ہے، تو بگ فارمنگ منصوبے کا نام کیا تھا؟ بگ، بڑے بڑے فارم بڑھو، اور ملٹی نیشنل کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی کسے کہتے ہیں؟ بااستعمال ہے، یہ سی پیک بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور آئی ایم ایف بھی ملٹی نیشنل کمپنی۔ یہ اب وہ بڑے فارم خرید وہی سکتی ہیں، پیسے کس کے پاس ہے پاکستان؟ انہوں نے زمینوں کی خریداری شروع کر، آپ کو یاد ہوگا کوئی رائے کا علاقے کا ہے، یہ اس سڑک کے ساتھ ساتھ پٹی پر زمین کی قیمت اچانک 3 گنا 4 گنا بڑھ گئی۔ میرے ایک شاگرد وہاں کہتے استاد جی ہماری جو لاٹری نکل آئی، لاکھ کی زمین 5 لاکھ روپے پہ کری ہے۔ میں نے کہا کون خرید رہا بھائی؟ جی ملٹی نیشنل کمپنی۔ شاید سے 15 سال پہلے کی بات کروں، میں نے مجھے فکر پڑ گیا، تو اچھا ایک رپورٹ میں نے چھاپ رکھی تھی آج کو 25 سال پہلے، پاکستان میں مسیحی ریاست، پاکستان میں مسیحی ریاست 2025 کا اس کا ٹارگٹ تھا۔ یہ کون سا سن ہے بھائی؟ رپورٹ میں نے چھاپی 2001 کو چھاپی تھی، میں نے چھاپی 2025 تک پاکستان میں مسیحی ریاست،
حدود بھی خانے وال سے سیالکوٹ شرائط کے ساتھ ساتھ گوجرانوالہ دارالحکومت 25 سال کا ٹارگٹ تھا. اب مجھے منصوبہ کیا تھا؟ 2 منصوبے تھے. ملٹی نیشنل کمپنیاں اس علاقے کی زمینیں 2020 تک خریدے. میں نے رپورٹ تو پڑھی ہوئی تھی، چھاپی ہوئی تھی. جب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے زمین خریدنی شروع کی، میں نے کہا یار یہ تو منصوبہ وہی ہے. 2020 تک اس علاقے کی ساری زمینیں ملٹی نیشنل کمپنیاں بگ فارمنگ کے نام سے کیا کر لیتی. ایک دوسرا، اس ایریے میں 200 خالص مسیحی ریاست کالونیاں ہوں. خالص مسیحی کالونیاں، اس میں کوئی غیر مسیحی نہیں ہوگا. وہ 200 بننا شروع ہو گئی. تین تو ہمارے ضلع میں ہے نا، مریم آباد ہے، اور یہ کیا نام ہے، یا فرانسس آباد ہے. اب 200 خالص مسیحی کالونیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں زمینیں خرید لیں گی، مسیحی ریاست کو کون روکے گا بھائی؟ اسرائیل ایسے ہی بنا تھا. اسرائیل کیسے بنا تھا؟ میں وہ سارا نقشہ میرے ذہن میں آ گیا. ہم نے ہمارا حال اس طرف یہ تھا. اس زمانے میں نے گوجرانوالہ کے علماء کی 3 میٹنگیں کی. میں نے کہا یار گوجرانوالہ دارالحکومت بننے والا ہے، بین الاقوامی منصوبے کے مطابق مسیحی ریاست کا. کم از کم اتنا تو پتا کرو، اتنا سروے تو کر لو پہلے کہ یہاں گرجے کتنے ہیں، گوجرانوالہ شہر کے گرجے کتنے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اپنا سروے تو شروع کرو نا. ہم نہیں کر سکے. اور ایک اور بات بتا دوں، عیسائیوں کے ہاں بائبل ہے نا، یہودیوں کے ہاں تالمود ہے. اس کی پڑھتے رہتے آپ. یہودی کہیں دنیا میں کہیں بھی یہودی یا کالونی میں چلے گئے، یہودی مذہبی کالونی آپ نے دیکھی ہیں؟ کسی مذہبی یہودی آبادی میں اور رائے میں کوئی فرق نہیں. لمبے کرتے، لمبی داڑیاں، صاف مونچھیں، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، میں نے دیکھی ہے. لندن میں علاقہ رچمنڈ، اور امریکہ میں نیو یارک کا بروکلن کا علاقہ، یہودیوں کا علاقہ. میں وہاں رہا ہوں. میرا اب بھی مرکز بروکلن نہیں ہوتا ہے، مکی مسجد ہے ہماری، یہودیوں کا علاقہ ہے. اپنا ذاتی لطیفہ سناتا ہوں. ایک دن میں جا رہا تھا، میرے ہمدلف ہے وہاں، انہوں صاحب کو ساتھ جا رہے تھے. بزرگ سامنے جا رہے، مجھے بالکل اس طرح سے صاف، ہاتھ پہ تسبیح، لمبا چوگا، سر پہ ٹوپی، یہ چھوٹی ٹوپی وہ لوگ. تو میں واقعہ سے نہیں سمجھا کوئی بزرگ سال لگا کے آیا. واقعہ سے پہلے طرح سے کوئی بزرگ، سواتی بزرگ ہے، گورا، اور یہ 108 سال لگا کے. میں آگے بڑا مسافر کے لیے. تو بھائی وہ کتنے چلے، یہ یہودی ربی ہے، یہاں کا چیف ربی ہے، یہ نیو یارک کا بڑا شیخ الاسلام ہے یہ یہودیوں کا. ہاتھ میں تصویر ہوگی، جیب میں کتاب ہوگی، تالمود. وہ پڑھتے تالمود حزب البار سمجھ لے، وظیفوں کی دعاؤں کی کتاب ہے. پڑھتے رہتے کہیں بیٹھیں گے پڑھتے رہیں. تو مجھے ایک شوق ہو کہ تالمود کیا چیز ہے. یہودیوں کی کتابیں پڑھتے رہتے اس کے اکثر. ہر یہودی مذہبی یہودی کی جیب میں ہوگی اچھی موٹی کتابیں. اگر وہ کلمی. میں نے لندن میں ہمارے دوست ہے گجرات کے مولانا اشرف قریشی، میں نے کہا یار تالمود ہیبرو میں ہے، عبرانی میں، کا کوئی ترجمہ عربی میں مل جائے. اردو تو میرے تصور میں نہیں تھا نا.
کہ تالمود کا اردو ترجمہ کوئی ہوگا. میں نے کہا کوئی عربی میں مل جائے کم از کم مجھے پتہ چلے اس میں ہے کیا، اس کا میٹر کیا، احکام ہیں، قوانین ہیں، عبادات ہیں، کیا ہیں یہ بس پڑھوں گی صحیح نا. عربی مل جائے چلو، فارسی میں مل جائے تب میں گزارا کر لوں گا. کوئی یار کچھ اردو میں ہے، اردو ہے تالمود کا، ہاں بالکل ہے، لائبریری سے اٹھا کے لے. میں نے کھولی تالمود اردو میں، نیچے لکھا ہوا ناشر کون ہے، بیت المومنین سادھو کی گجرانوالہ. میرے تو ایسے جیسے بم پھٹا ہو. تالمود کا اردو ترجمہ گجرانوالہ سے، بیت المومنین سادھو کی گجرانوالہ. کیا چیز ہے یہ؟ بیت المومنین کئی دفعہ گزرتے ہوئے دیکھا میں نے، سادھو کی جائے نا کاموں کے شکراس کرتے، ریلوے اسٹیشن کے پلٹے نظر بڑا بورڈ ہوگا بیت المومنین. ہم شیعوں کا ادارہ سمجھتے ہیں. مومنین کی اصطلاح ہمارے یہاں کون استعمال کرتا ہے؟ میں مجھے گزرتا تھا، شیعوں کا کوئی ادارہ ہوگا، ٹھیک عیسائیوں کا تھا، کیتھولک عیسائی. خیر میں نے نظر ڈالی، اب مطالعہ کیا تھوڑا سا، وہ احکام ہیں، کچھ دعائیں ہیں اور کچھ احکام ہیں معاشرتی زندگی. میں جب واپس آیا لندن سے، مولانا عبدالرؤف فاروقی کا ادارہ دیکھا. اس سے سڑک کے راستے جائیں تو 2 کلومیٹر ہے، بیچ سے جائے تو آدھا کلومیٹر ہے. ریلوے پھاٹک ریلوے لائن سے ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے، تو مشکل 1 کلومیٹر ہوگا. ہاں عبدالرؤف جامعہ اسلامی، اگر ریلوے لائن کراس کر کے پیدل جائیں تو 1 کلومیٹر ہوگا پیدل. میں نے مولانا سے کہا یار بیت المومنین، ہاں یہ ادارہ ہے. میں کہا کدھر ہے؟ پتہ نہیں، کہ یہ عیسائیوں کا ہے. اور یہ جامعہ اسلامی جو ہے نا، مطالعہ بین المذاہب کا مرکز ہے. بڑا بول رہا مرکز مطالعہ مذاہب. میں نے مولانا کہا چلو یار چلتے ہیں. کہتے یار میں 40,000 ہاتھ نہیں رہنے دینا، دیکھتے ہیں کیا ہے. وہاں جب ہم گئے گیٹ پر تو ان کا سسٹم تھا یہ سارا، تو کون آیا ہے کون. چیف پادری صاحب خود دروازے پر حضرت السلام علیکم، حضرت آپ کیسے تشریف لائے، کیسے بڑے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا. کیسے تشریف لائے آپ کو؟ آپ کو ہکارا ہے جناب، تشریف لائے اندر جا کے. پورے اعزاز کے ساتھ انہوں نے بٹھایا، پورا چائے پائے سب. میں نے کہا ادارہ دیکھے آئے، آپ نے مجھے پہچانا؟ کرتی ہو آپ کو کون نہیں پہچانتی، اور میں تو آپ کا پڑوسی ہوں، گکھڑ کا ہوں، آپ کی پچھلی گلی میں رہتا ہوں. مارے گا. حضرت صاحب والد صاحب حیات تھے. ہم بزرگوں کی خدمت میں بچوں کو دم کرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آپ کو کون نہیں جانتے؟ آپ کے گھر کی پچھلی گلی میں فلاں گھر میرا ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور بزرگوں کی خدمت میں جایا کرتے ہیں بچوں کو دم کرانے کے لیے. 2 گھنٹے وزٹ کروایا. وہاں اسکول ہے، کالونی ہے، وہاں ان کا پورا لائبریری ہے، وہاں ان کی وہ پریس ہے. پتہ چلا جناب یہ پاپائے روم کا ذاتی ادارہ ہے یہاں، تراجم کا اور اشاعت کا. اس نے کہا اس وقت تک 62 کتابیں اردو اور انگلش اور عربی ترجمہ کروا کے ہم چھاپ چکے ہیں. بات سمجھے؟ انہوں نے مجھے تالمود بھی پیش کی، کیتھولک بائبل اور ہے، پروفیشنل بائبل اور ہے. کیتھولک بائبل کا جو پیش کرتے ہیں 7 کتابیں مجھے پیش کی ہدیے کے طور پر، میرے اشیاء اکیڈمی کی لائبریری میں پڑھی ہوئی. میں تو دماغ گھوم گیا میرا. وہ گجرانوالہ دارالحکومت پھر یاد آ گیا. ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں. اچھا خیر وہ بات کیا، ملٹی نیشنل کمپنی زمینیں خریدنی شروع کر.
बिग फार्मिंग के नाम से जी बड़ा फार्म होगा, बड़ी बिजली इस्तेमाल होगी, पैदावार बढ़ेगी, तरक्की होगी, ये होगी वो होगी। रेवेन्यू बोर्ड जो जमीनों को कंट्रोल का इदारा है, उसके एक मेंबर को ख्याल आया यार क्या क्यों है, उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि मुल्क की जमीन गैर मुल्कियों पर फरोख्त करते चले जाना मुल्क के मफाद के खिलाफ है, इस पर हतमी फैसला दिया जाए। रेवेन्यू बोर्ड के एक मेंबर अफसर था, लोगों को ख्याल आ जाएगा यार ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गया वो, अगर आप मुल्क की जमीन को गैर मुल्क में बेचते चले जा रहे हैं, इसको कहीं ब्रेक लगाए, कोई उसूल तय करें कि कौन सी जायज है। तो अपील दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर की, स्टे ऑर्डर जारी किया और वो फ्रीजर में फेंक दी। 22 साल हो गए फ्रीजर में पड़ी है वो। ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वरना अब तक वो 25 साल वाला वो उसी से उससे की वजह रुक गया। ये स्टे अच्छे काम भी करता है। वो जो ईसाई रियासत का मंसूबा था ना, जमीन खरीद को सुप्रीम कोर्ट, जब तक हम फैसला ना कर रहे हैं मुल्क की कोई जमीन गैर मुल्क के ऊपर न बेची जाए। इस पर तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने मुबारकबाद बहुत अच्छा किया, लेकिन सूद वाला स्टे भी वहीं पड़ा। जब तक हम फैसला नहीं देंगे सूदी निज़ाम कायम रहेगा, और जब तक हम फैसला नहीं देंगे गैर मुल्कियों पर जमीन नहीं बेचेंगे। दोनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं तो मैं और इस किस्म की 18-19 मैंने गिनी थी जो वहां पड़ी हुई, मुस्बत मनफी दोनों। मैंने आपको तरीके वारदात बताया है। एक उसूल याद रखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कोई काम ना करना चाहे या ना कर सकती हो, लोग रुकावट है, शोर बचेगा। ना करना चाहे या ना कर सकती हो, चुपके से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां तक रिटायर करते हैं, स्टे लेते हैं, स्टे फेंक देते हैं फ्रीजर में, और निजाम चलता रहता है। कलाम सल्लल्लाहु नजर आते कमरे को बंद किया, कमरे को बंद। मैं यार जूस बना दी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਨਾ।
اچھا سر جی نہیں بنا